میں ایک انتہائی امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرا نام شاہ رخ تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے بھی شروع سے ہی میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے، اور کچھ اتنے زیادہ اٹھائے جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے میں بہت ضدی اور خود سر ہو گیا تھا۔ بچپن میں بھی میں جو چیز چاہتا مجھے فوراً مل جاتی تھی، اور اس طرح یہ بات میری فطرت میں شامل ہو گئی، اور میں سمجھنے لگا کہ ہر چیز میری ہے، میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہوں۔ والدین نے مجھے ہر شے دی تھی، لیکن ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ دونوں مجھے اپنی قربت نہ دے سکے۔ والد اپنے بزنس کی وجہ سے اکثر گھر سے غائب رہتے، اور ماما اپنی سوشل لائف میں اتنی منہمک تھیں کہ وہ اپنے سینے سے لگا کر اپنی ممتا کی حرارت مجھے نہ دے سکیں۔ البتہ انہوں نے میرے لیے نوکروں کی ایک فوج تعینات کر دی تھی۔ اس وجہ سے میرے مزاج میں بڑی حد تک چڑچڑاپن شامل ہو گیا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ میں انتہائی درجے کا بدتمیز ہو گیا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ میری میڈ اور ساتھ میں دو نوکر مجھے پارک میں گھمانے لے گئے۔ وہاں مجھے ایک بچہ نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک گیند تھی جو مجھے پسند آ گئی۔ میں نے جا کر اس سے وہ گیند چھین لی، لیکن وہ بچہ مجھ سے عمر میں تھوڑا بڑا اور صحت مند تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی گیند واپس لے لی۔ بس مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اور میں نے قریب پڑا ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ وہ بچہ زمین پر گر گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہاں سب لوگ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے جمع ہو گئے۔ بچے کے ماں باپ میری میڈ کے گلے پڑ گئے۔ میری میڈ نے میری والدہ کو فون کیا، وہ وہاں پہنچیں اور کہہ سن کر جان چھڑائی۔ میں جب بھی باہر نکلتا تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہو جاتا۔ خیر، اسی طرح میڈ اور نوکروں کے ساتھ کھیلتے کودتے اور ضد کرتے بچپن گزر گیا، اور میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری خواہشات اور میری ترجیحات میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ اب مجھے صنف نازک میں بھی کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے پاس بہترین کار، کمپیوٹر اور اعلیٰ قسم کا موبائل فون بھی تھا۔ ابھی میں صرف 15 سال کا ہی تھا کہ مجھے انٹرنیٹ کے سحر نے اپنے چنگل میں کس دیا۔ میں انتہائی گھٹیا قسم کی پورن ویب سائٹس کا دیوانہ ہو گیا، اور زیادہ وقت ان پر ویڈیوز اور پکچرز دیکھنے میں مشغول رہتا۔ ایک تو میری اٹھتی جوانی تھی، دوسرے آزادی، اور تیسرے تنہائی۔ ان سب چیزوں نے مل کر میرے اندر ایک ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ اب میرے اندر بھی وہ سب کچھ کرنے کی خواہش سر اٹھانے لگی جو میں ان ویڈیوز میں دیکھتا تھا۔ میری میڈ جو مجھے بچپن سے سنبھال رہی تھی، اس کا نام رخسانہ تھا۔ اس کی عمر ابھی بھی کوئی زیادہ سے زیادہ 30 سال ہوگی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ صرف ہفتے میں ایک دن اپنے گھر جاتی تھی۔ ماما اس کے لیے اس کو بہت اچھی تنخواہ دیتی تھیں۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کے برابر میں ہی تھا تاکہ ہر وقت میرا خیال رکھ سکے۔ ایک رات میں پورن ویڈیوز دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دماغ میں یہ خواہش جاگنا شروع ہو گئی کہ اس وقت کوئی لڑکی میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ اچانک مجھے میڈ کا خیال آیا۔ آج میں نے پہلی دفعہ اس کے بارے میں اس طرح سے سوچا تھا۔ میں اسی وقت کمرے سے باہر نکلا اور میڈ کے کمرے کا لاک گھمایا تو وہ گھوم گیا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ رخسانہ اپنے بیڈ پر بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر تھوڑی دیر اس کے سراپے کو دیکھتا رہا۔ میں نے آج تک اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ میری ہیجانی کیفیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں خاموشی سے اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا اور اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک اس نے محسوس کر لیا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، اور مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی اور پوچھا، شاہ رخ بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
میں کوئی جواب دیے بغیر اس سے لپٹ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور میری ہیجانی کیفیت دیکھ کر سمجھ گئی کہ میں کیا چاہ رہا ہوں۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مجھے سمجھاتی رہی، لیکن اس وقت تو میرے اوپر شیطان سوار تھا اور آخر کار میں نے اپنی خواہش کو انجام دے دیا۔ رخسانہ کو روتا چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح اٹھا تو نوکروں نے بتایا کہ رخسانہ اپنے گھر چلی گئی ہے۔ بتا رہی تھی کہ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب چونکہ میری کیفیت تبدیل ہو چکی تھی اور میں نارمل ہو چکا تھا، اس لیے مجھے بھی رات والی بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے رخسانہ کے ساتھ غلط کر دیا تھا، لیکن میں بہت مسحور بھی تھا کیونکہ میں نے آج پہلی دفعہ مسحور کن لذت حاصل کی تھی۔ میں سارا دن گزری رات کے سحر میں رہا۔ رات میں رخسانہ واپس آ گئی۔ شاید اس کو اس کی غریبی واپس لے آئی تھی۔ وہ بجھی بجھی سی تھی اور مجھ سے نظر بھی نہیں ملا رہی تھی۔ اس رات کو بھی میں اس کے کمرے میں گیا، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ جیسے تم نے پہلے میرا خیال رکھا ہے اب بھی رکھو، لیکن اب خیال رکھنے کی نوعیت بدل گئی ہے۔ میں نے اس کو 50,000 روپیہ دیا اور کہا کہ جب بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لیا کرو۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ روپے رکھ لیے۔ میں پھر اس کے قریب ہو گیا اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اب اس نے مجھے بالکل منع نہیں کیا۔ اب تو کھل کر میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اب کبھی میں اس کے کمرے میں چلا جاتا اور کبھی اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتا۔ میں اس کو بھی پورن ویڈیوز دکھاتا۔ اب وہ بھی کافی حد تک انجوائے کرنے لگی تھی۔ اسی طرح میری راتیں رنگین رہنے لگیں۔ کچھ عرصے بعد اس نے بتایا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے اور شادی کے بعد وہ یہ نوکری چھوڑ دے گی۔ پھر بھی اس کی شادی کو 6 مہینے لگ گئے اور ہم 6 مہینے تک اسی طرح اپنی راتیں بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد رخسانہ نے نوکری چھوڑ دی۔ میں اب صرف 16 سال کی عمر میں ہی جنسی لذت کا عادی ہو چکا تھا۔ رخسانہ کا جانا میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ میں پھر اپنی پرانی ڈگر پر آ گیا۔ میں پورن ویڈیو زیادہ دیکھنے لگا اور اس کی وجہ سے میری کیفیت پہلے سے زیادہ ابتر رہنے لگی۔ مجھے پھر دوبارہ لڑکی کی طلب ہونے لگی۔ اتفاق سے انہی دنوں ہماری ایک نوکرانی جو کافی عمر رسیدہ خاتون تھیں نوکری چھوڑ کر چلی گئیں۔ ماما نے ایک دوسری نوکرانی رکھ لی جو صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ اس عورت کا نام زبیدہ تھا۔ اس کی عمر بھی کوئی 40-45 سال رہی ہوگی۔ زبیدہ صبح آتی اور شام کو کام کر کے چلی جاتی۔ کام زیادہ تھا اس لیے وہ اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لانے لگی جس کی عمر 18 سال ہوگی۔ دونوں ماں بیٹیاں بہت مہذب اور سلیقے والی تھیں اور حجاب میں رہتی تھیں، کسی اچھے خاندان کی معلوم دیتی تھیں۔ ان کے ساتھ بھی غالباً وہی بات ہوگی کہ غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھروں میں کام کرنے لگی ہوں گی۔ زبیدہ کی بیٹی کا نام انیلا تھا۔ کافی قبول صورت لڑکی تھی۔ میری نظر اب انیلا پر رہنے لگی۔ وہ جب گھر میں کام کر رہی ہوتی تو میں چھپ چھپ کر اسے دیکھتا۔ میرا اس سے کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا لیکن اس نے ہمیشہ نظریں نیچے رکھیں۔ میں آئیڈیا تلاش کرتا رہتا کہ کس طرح اس کو پھنساؤں، لیکن وہ مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی۔ آہستہ آہستہ انیلا میری ضد بننے لگی۔ میرے اندر دوبارہ ہی جان پیدا ہونے لگا تھا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ اس کو اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں۔ ایک دن وہ مجھے لاؤنج کی صفائی کرتے اکیلے مل گئی۔ میں نے اس سے ہیلو ہائی کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ میں تل ملا کر رہ گیا۔ انیلا اگلے دن پھر ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایسے ہاتھ چھڑایا جیسے اس کا ہاتھ کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی جن یا بھوت نے پکڑا ہو۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है। वो कहने लगी, साहब आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, हम एक इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है, बस तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इसलिए तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। इसने कहा, साहब औरत मर्द की कोई दोस्ती नहीं होती, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आप अपनी जैसी किसी अमीर लड़की से दोस्ती कर लें। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था कि ये 2 टके की लड़की मुझे ठुकरा रही थी। मैंने कुछ दिन तक इसको नज़रअंदाज करने का फ़ैसला कर लिया ताकि इसका खौफ कम हो जाए, और यही हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने नोट किया कि वो कुछ रिलैक्स हो गई है। एक दिन वो अकेली ही काम पर आई। पता चला कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने सोचा कि अब मौका अच्छा है, वो मेरे बेडरूम की सफाई करने तो आएगी। मैंने शाम तक इसका इंतज़ार किया, वो मेरे बेडरूम में नहीं आई। अगले दिन फिर वो अकेली आई। मैंने तहैया कर लिया था कि आज का दिन मैं ज़ाया नहीं करूँगा। आखिरकार आज इसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो इसने कहा कि मैंने सफाई करनी है। मैंने कहा कि कर लो। वो डरते डरते अंदर आ गई और सफाई करने लगी। मैं कुर्सी पर बैठकर इसको देखता रहा। आखिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मैंने उठकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। वो एकदम से काम छोड़कर खड़ी हो गई और घबरा कर पूछा, आपने कुंडी क्यों लगाई है? मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैंने इसे पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। वो वापस जल्दी से उठ खड़ी हुई और सूरत हाल की संगीनी को महसूस करते हुए मेरे आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगी कि मुझे जाने दें। मेरे ऊपर शैतान सवार हो चुका था। मैं इस पर झपटा, लेकिन वो एक तरफ हो गई और मैं टेबल पर जा पड़ा, जिसके नतीजे में टेबल भी उलट गई। मैं अभी अपने आप को संभालने भी ना पाया था कि इसको मौका मिल गया और वो दरवाजे की तरफ लपकी। मैं इसके पीछे भागा, लेकिन इतनी देर में वो दरवाज़ा खोल चुकी थी। अब गुस्से से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे पता था कि इस वक्त घर में नीचे भी कोई नहीं होगा, इसलिए मैं इसके पीछे भागा। वो सीढ़ियों से तेज़ी से नीचे उतरने लगी। मैं भी सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन मेरा पाँव किसी चीज़ में रपटा और मैं सीढ़ियों से रगड़ खाता हुआ सर के बल नीचे जा गिरा और बेहोश हो गया। होश अस्पताल में आया तो पता चला कि मैं 5 दिन बेहोश रहा हूँ। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बताया गया कि नीचे लाउंज में अनीला सफाई कर रही थी। इसने शोर मचाकर माली और चौकीदार को बुलाया और बताया कि छोटे साहब सीढ़ियों से गिर गए हैं। मैंने शुक्र अदा किया कि चलो असल बात का किसी को पता नहीं चला। मेरी मामा और पापा का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने इनसे पूछा कि आखिर इतना क्यों रो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैं समझा कि इन्होंने इस हादसे का बहुत ज़्यादा असर ले लिया है, लेकिन जल्द ही मुझे इनके रोने की वजह पता चल गई। अब रोने की बारी मेरी थी। मुझे कुदरत की तरफ से मेरी बदआमालियों की सज़ा मिल गई थी। सीढ़ियों से गिरने के दौरान मुझे ऐसी जगह चोट लगी थी कि मैं सारी ज़िंदगी शादी करने के काबिल ना रहा था।